السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ کون سی پڑھنی چاہیے اور کون سی نہیں پڑھنی چاہیے؟ بہرحال چاہے سنت کوئی سی بھی ہو، سنت تو ہمیں سب پڑھنی ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں، اب رہی بات مؤکدہ کی اور غیر مؤکدہ کی، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تاکید فرمائی ہو اور بلا عذر کبھی اس کو چھوڑ دیا ہو، یعنی کوئی عذر لائے ہو گیا ہو، کوئی عذر آ گیا ہو تو اللہ کے رسول نے سے چھوڑ دیا ہو، مگر یہ کبھی کبھار ہے۔ مگر اکثر کیا ہے کہ آپ نے ان سنتوں پر پابندی فرمائی ہے خود بھی اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تو سنت مؤکدہ کی تعریف تو یہ ہے۔ اب سنت مؤکدہ پڑھنا لازم ہے، بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے، گناہ ملے گا۔ عذر کے ساتھ چھوڑتا ہے تو تب تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے سنت غیر مؤکدہ، وہ سنتیں کہلاتی ہیں کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ان کو پڑھا ہو اور بلا عذر بھی چھوڑ دیا ہو، یعنی کوئی عذر نہیں ہے اور آپ نے اس کو نہیں پڑھا، تو پڑھنا تو ثواب ہے، ثواب ملے گا، مگر بلا عذر اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس پہ اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اب آئیے سمجھتے ہیں کون کون سی وہ سنتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دن اور رات کی سنتوں کے ملا کر تقریباً وہ 12 سنتیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، جو لازم میں پڑھنی چاہیے، جس پر پڑھنا ثواب بھی ہے، اور بلا عذر کوئی اگر چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے 2 سنت پڑھنا لازم ہے، اس کے بعد ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کی سنتیں 2 اور 4، اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت پڑھنا اور عشاء کے بعد 2 سنت پڑھنا، تو تقریباً فجر، ظہر اور مغرب اور عشاء کی سنتیں ہیں وہ 12 بنتی ہیں۔ آپ نے خوب تاکید فرمائی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ تو بہرحال کوشش تو یہ ہے کہ ہم سنت مؤکدہ کی تاکید کریں، اور کبھی کبھار موقع مل جائے تو سنت غیر مؤکدہ کو بھی پڑھ لینا چاہیے، ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مؤکدہ کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ کی پابندی بھی فرمائے۔ انشاءاللہ اور مزید ویڈیو اس پر بھی آئے گی۔ کسی بھائی کو یا کسی بھی بہن کو کوئی سوال ہو اسلامی تو وہ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔